الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. محترم حضرات اور سامعین علماء کرام و عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع کے اوپر اور جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹاپک ہے ہندوستان کی آزادی میں اسلامی مدارس کا کیا رول اور کیا کردار رہا ہے. آج ہماری نوجوان نسل، آج ہمارے بچے اسلامی تاریخ کو نہیں جانتے، ہمارے اسلاف کی تاریخ کو نہیں جانتے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ کو نہیں جانتے. ہم نے اس دیش کے لیے، اس ہندوستان کے لیے، اس ملک کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. آج کا نوجوان اس چیز سے ناواقف ہے. حق اپنا چھوڑ کر مجھے جانا بھی نہیں ہے، حق اپنا چھوڑ کر مجھے جانا بھی نہیں ہے، اور دنیا کے خداؤں کو منانا بھی نہیں ہے. چلنا ہے مجھ کو اپنے بزرگوں کی ڈگر پر، چلنا ہے مجھ کو اپنے بزرگوں کی ڈگر پر، حالانکہ شرافت کا زمانہ بھی نہیں ہے. حضرات، ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کے قومی اور ثقافتی ڈھانچے میں ایک رنگ کبھی نہ چڑھ سکا ہے. ہر زمانے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو پوری آزادی سے زندگی گزارنے کا موقع فراہم رہا ہے. مسجدیں، مندریں، گردوارے، تعلیمی ادارے، علماء بزرگ، ہر مذہب کے شاعر کا برابر تحفظ رہا ہے. بلکہ اس ہندوستان کے گیسوئے برہم کو سنوارنے میں، اس کو بنانے میں، اس کو سجانے میں مسلمانوں کا اہم کردار رہا ہے. خصوصاً حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام سر فہرست ہے. اس ملک کو تہذیب و تمدن سے آراستہ کرنے والا بھی مسلمان ہے. زندگی گزارنے کا بہترین ڈھنگ مسلمانوں نے دیا ہے. قومی یکجہتی اور حب الوطنی کا جذبہ لے کر مسلمان ہندوستان میں موجود تھے، لیکن افسوس کہ تاجرانہ لباس میں ملبوس انگریز ہندوستان کو جکڑنے میں کامیاب ہو گیا. بالآخر مسلمانوں نے آزادی کی خاطر ہندوستان کو اپنے خون سے سرخ کر دیا. لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، مالٹا کی قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا. مسلمانوں نے اپنے برادران وطن کو ساتھ لے کر اتحاد و اخوت کا نمونہ بن کر انگریز کی غلامی سے نجات حاصل کی. لیکن افسوس صد افسوس کہ آج اسی مسلمان پر ظلم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، اس کی حب الوطنی میں شک کیا جا رہا ہے. غرض یہ کہ آج مسلمان ہر جگہ پریشان ہے، جبکہ یہ بات آیا ہے کہ جب رات اپنے شباب کے اوپر ہوتی ہے، جب اندھیرا بالکل مکمل ہو جاتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہوا کرتی ہے کہ صبح قریب ہے. مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے. ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام گلستہ کیا ہوتا ہے. میرے دوستو، داستان ماضی میں آپ کو سناتا ہوا چلوں. یہی وہ مسلمان ہے جس نے روس کی سپر پاور طاقت کو چور چور کر دیا تھا. امت مسلمہ کے نام لیواؤ آج ہماری وطن دوستی پر شک کیا جا رہا ہے،
جبکہ قربانی کے واسطے جیالوں کو پیدا کر کے ہمارے مدارس نے دیا تھا۔ 1920 میں مولانا محمود حسن دیوبندی نے مردہ تحریک آزادی میں جان ڈالی تھی۔ 18 اگست 1942 کو مولانا ابوالکلام آزاد کی صدارت میں ہندوستان چھوڑو تحریک کی قرارداد منظور ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں تمام رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد کو قلعہ احمد نگر کی جیل میں قید کر دیا گیا اور یہاں تقریباً 3 سال رہ کر جب وہ جیل سے باہر آئے تو آپ کی رفیق حیات زلیخا بیگم اپنی شوہر کی جدائی میں دم توڑ چکی تھی۔ زلیخا بیگم کی وفات سے مولانا ابوالکلام آزاد بالکل تنہا ہو چکے تھے، مگر مادر وطن کی آزادی، اپنے ملک کی آزادی انہیں اپنے اعزا سے زیادہ محبوب تھی۔ وہ ہر قربانی کو دینے کے لیے تیار تھے۔ بالآخر ہندوستان آزاد ہوا۔ اس کے بعد تقسیم کا معاملہ اٹھا۔ اس وقت مولانا آزاد نے پاکستان جانے والے مسلمانوں سے دلی کی جامع مسجد میں خطاب کیا تھا اور ان کے ذہنوں کو، ان کے دماغوں کو، ان کے کلیجوں کو جھنجھوڑا تھا کہ اے مسلمانوں، یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے نام کے اوپر اختیار کر رکھی ہے، اس پر غور کرو، اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ۔ آخر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ دیکھو، مسجد کے مینارے تم سے سوال کر رہے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کہاں گم کر دیے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا اور آج تم کو یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اگر دل ابھی بھی تمہارے پاس ہے تو انہیں خدا کی جلوہ گاہ بناؤ۔ میرے بھائیوں، یہ مولانا ابوالکلام آزاد تھے جنہوں نے گاندھی کے قدم سے قدم ملا کر جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا، لیکن 73 سال گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو راحت کی سانس نصیب نہیں ہے، جس میں نہ صرف مسلمانوں کو تحت کیا گیا بلکہ وحشیوں نے، ظالموں نے، بدبختوں نے ظالمانہ عمل کر کے کتنی ماؤں کی گود کو خالی کر دیا، کتنے بچوں کو یتیم کر دیا، کتنی عورتوں کو بیوہ کر دیا، کتنے گھروں کو برباد کر دیا۔ جس تڑپتی لاش کو دیکھ کر بچے بلبلا اٹھے کہ اے فرعون کو ہلاک کرنے والے خدا، اے عاد و سمود کو برباد کرنے والے، اے قوم لوط کی بستی کو پلٹنے والے، اے نمرود کو ہلاک اور برباد کرنے والے، کی اگر تو نے مسلمانوں کی دل جوئی نہیں، کی اگر تو نے مسلمانوں کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کی مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ دوستو، اسی پر بس نہیں بلکہ مسلمانوں کو جلا جلا کر کے بھسم کر دیا گیا، مساجد کو مسمار کر دیا گیا، مقبروں کو رون کر سڑکوں میں تبدیل کر دیا گیا، خون میں لت پت انسانیت کراہتی رہی، بھوکی اور ننگی آدمیت بلبلاتی رہی، لٹیرے ننگا ناش ناچتے رہے، مالداروں اور غریبوں کا مسکن اجڑ گیا، مسلمانوں کی بستیاں راک کے اندر تبدیل ہو گئیں۔ میں ان دشمنان اسلام سے پوچھتا ہوں کہ اگر اسلام کا نصب العین قتل کرنا ہوتا تو تمہارا وجود آج کس طرح باقی رہ سکتا تھا؟ اگر مذہب اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے تو آج روئے زمین پر صرف اور صرف اسلام ہی ہوتا۔ کبھی کچھ درد ہوتا ہے، کبھی کچھ سوز ہوتا ہے، کبھی کچھ درد ہوتا ہے، کبھی کچھ سوز ہوتا ہے، ہمارے دل میں صدمہ ایک نہ ایک ہر روز رہتا ہے۔ آخر میں پھر کہتا ہوں کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے علماء کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور برادران وطن بھی یہ جان لے کہ آج بھی وہ جذبہ، آج بھی وہ شوق اور آج بھی وہ تمنا ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ ہمارے اندر خالد بن ولید کا خون ہے، ہمارے اندر محمد بن قاسم کا خون ہے، ہمارے اندر صلاح الدین ایوبی کا خون گردش کر رہا ہے، کیونکہ مسلمان وہ قوم ہے نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بہتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بہتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم اپنے اکابرین کی شکل میں اسی ہندوستان میں تھے تو اس وقت بھی ہم نے ایسی وفاداریوں کا ثبوت پیش کیا کہ آج بھی دنیا حیران و پریشان ہے۔ اسی بھارت کی عزت کی خاطر ہم نے گولیاں کھائیں، ٹینکوں کے نشانے بنے، پھانسی کے پھندوں پر چڑھنا پڑا۔ یہ ایک حقیقت ہے
کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء شریک نہ ہوتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا. اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی. الغرض علماء نے اپنے مقدس لہو سے شجر آبیاری کو سینچا ہے. اور آج بھی اے سرزمین ہند، تم سن لو کہ یہ ہے ہماری وفاداری کا ثبوت، یہ ہے ہماری وفاداری کی تاریخ اور اس کی اعداد. اور آج ہم پھر پورے یقین کے ساتھ اور پورے حوصلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے ہندوستان، آج بھی اگر کوئی ناپاک قدم تیرے سر پر رکھے گا تو اس کے پاؤں کو ہم کاٹ دیں گے. اگر کوئی انگشت نمائی کرے گا تو اس کی انگلیوں کو ہم تراش دیں گے. اگر تمہاری عصمت کو، تمہاری عزت کو اگر کوئی داغدار کرنا چاہے گا تو مولانا حسین احمد مدنی بن کر تمہاری حفاظت ہم کریں گے. اگر کوئی تمہاری عزت و ناموس کو تاراج کرنا چاہے گا تو مولانا محمود الحسن دیوبندی بن کر تمہاری رکشا ہم کریں گے. اگر کوئی للچائی ہوئی نگاہ سے تمہاری طرف دیکھنے کی کوشش کرے گا تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بن کر اس کی آنکھ کو نکال لیں گے. اگر کوئی تمہاری گود سونی کرنا چاہے گا تو مولانا حفظ الرحمان سوہاوی بن کر ہم اس کے کلیجے کو چاک کر دیں گے. اگر کوئی تمہارا سنگار چھیننا چاہے گا تو مولانا عبید اللہ سندھی بن کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدارس اسلامیہ اور علماء کرام کی جماعت کو ہر فتنے سے بچائے اور ملک اور ملت کے لیے نافع بنائے. ہم طرز جنو اور ہی ایجاد کریں گے، ہم طرز جنو اور ہی ایجاد کریں گے. آزاد تھے، آزاد ہیں، آزاد رہیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.